گا۔ تو ہم اس عظیم ہستی کا کہ میرے پیغمبر عظیم تر ہیں، تو اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ جب سنیں گے، کیونکہ ہمارا کیا کام ہے، علماء کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو محبت رسول سکھانا، کہہ دو سبحان اللہ، ادب مصطفیٰ سکھانا، عشق رسول سکھانا۔ اور آج لوگ اس سے عاری ہیں، آج لوگ بالکل دور ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دل میں اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہوگی، عشق رسول نہیں ہوگا، ادب مصطفیٰ نہیں ہوگی، تو پھر انسان پھر کس کام کا؟ تو ہمیں تو اگر صحابہ کی سیرت کو دیکھیں، صحابہ تو حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت رکھا کرتے تھے کہ جب ایک پل کے لیے بھی اگر حضور ان سے دور ہو جائیں، وہ حضور کو نہ دیکھیں تو بے چین و بے قرار ہو جایا کرتے۔ کام کاج پر بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے رسول اللہ کا دیدار کیا کرتے تھے، پھر کام کاج پر جایا کرتے تھے۔ حضور جو حکم فرما دے، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا حضور سے، ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم تو حضور سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر ہم کتنی محبت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو سنت مبارک کے چہرے پر سجانے میں شرم محسوس کرتے ہیں، شرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا جو ظاہری جو آپ کا لباس ہے، شلوار قمیض، اس کو پہننے سے شرماتے ہیں۔ یعنی اگر ہم سنتوں کے حوالے سے بات کریں تو سنتوں پر آج ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، اور پھر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اب یہ محفل سجائی گئی ہے حضور علیہ السلام کی فضیلت، آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کے کمالات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب بیان کرنے کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا، وقت میرے پاس قلیل ہے۔ اب بچے اگر باتیں کرتے رہیں گے تو میں ڈسٹرب ہو جاؤں گا، اور کچھ لوگ اگر وہاں کھڑے ہیں تو ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ اب یہاں پنڈال میں آ جائیں اور قریب قریب آگے آگے آ جائیں اور توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیت مقدسہ تلاوت فرمائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اچھا، گفتگو کرنے سے قبل میں یہ کہنا چاہوں گا، یقیناً آپ نے پوسٹرز وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا، اشتہار اعلانات وغیرہ بھی سنے ہوں گے۔ خطاب میرا نہیں تھا، میرے زیر صدارت یہ پروگرام تھا، طیبہ مسجد میں ہوتا ہوں میں، لیکن ہمارے جو سابقہ امام مسجد حاضہ کے طیبہ مسجد کے جو سابقہ امام تھے علامہ تیمور قادری صاحب، ان کا خصوصی خطاب تھا، مگر ان کے ساتھ ایمرجنسی ہو گئی، اسپتال میں ہیں، زوجہ کو اسپتال لے کر گئے، ان کی زوجہ کی طبیعت خراب ہے، جس کی وجہ سے میرے پاس، میں گھر جا چکا تھا، سرجانی میں میرا گھر ہے، میں گھر جا چکا تھا۔ گھر پر جانے کے بعد ان کی کال آئی، انہوں نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا کہ بھائی پھر آپ یہ تو انتظامیہ سے بات کریں۔ پھر فیصل بھائی کی کال آئی میرے پاس، تو پھر میں اپنے سارے کام کاج، اپنی آرام، اپنا نیند حضور کے ذکر کی خاطر چھوڑ کر آیا۔ تو اب میں جس محبت کے ساتھ آپ کے پاس آیا تو یقیناً میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس محبت اور ذوق کے ساتھ اس محفل کو سنیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، وہ جو میں نے ربائی آپ کے سامنے پڑھی، جو اشعار آپ کے سامنے پڑھی، اب مجھے میں حضور کی فضیلت اور مناقب کے حوالے سے، حضور کی منقبت کے حوالے سے، حضور کے نعت کے حوالے سے، کیونکہ ایک ہوتا ہے نعت منظومی انداز، جو ابھی ثنا خوان مصطفیٰ سے آپ سن رہے تھے، طرز میں، لہجے کے اندر یہ منظومی انداز ہوتا ہے، لیکن جو علماء ہوتے ہیں ان کا جو انداز ہوتا ہے وہ منصوری ہوتا ہے، یعنی ساتھ نثر کی حالت میں۔ تو یہ خطاب در حقیقت حضور کے فضائل، کیونکہ میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا، ہر سال یہ محفل سجائی جاتی ہے بزم محبان اہل بیت کے زیر اہتمام۔
تو کیوں نہ ہم محبت کی بات کریں۔ اب محبت اگر ہم دیکھیں صحابہ کرام کی طرف، تو اللہ رب العزت جب قرآن نازل فرماتا ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، کیا فرمایا؟ لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہو۔ اب اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی تھے وہ چھپ کر پیٹھ پیچھے حضور علیہ السلام کی ہجو کیا کرتے تھے، مذمت کیا کرتے تھے، کنڈیم کیا کرتے تھے، حضور علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ اپنے آقا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے، اگر کوئی بھی شخص، کوئی بھی منافق حضور کی بے ادبی کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، تو صحابہ کرام اس کے سر کو تن سے جدا کر کے حضور کے قدموں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام سے اتنی محبت۔ اب جب ان یہودیوں نے یہ دیکھا کہ قرآن میں یہ جو اللہ فرما رہا ہے رائنا، لا تقولوا رائنا، بھئی کیوں نہ کہو رائنا؟ رائنا کہنے سے رب تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ رائنا کا مطلب جو صحابہ کرام لیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے اور حضور گفتگو فرمایا کرتے تھے، وعظ و نصیحت کی باتیں کیا کرتے تھے، تو جو گفتگو، جو فصاحت اور بلاغت پر مبنی کلام، جو بات صحابہ کرام کی عقول سے، عقلوں سے ماورا ہوا کرتی تھی، جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آیا کرتی تھی، صحابہ کرام فرمایا کرتے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، آپ دوبارہ یہ گفتگو ریپیٹ کیجئے، دوبارہ آسان لفظوں میں ہمیں بیان کیجئے۔ اب وہ جو منافقین تھے، جو حضور کے بے ادب اور گستاخ تھے، کہ دل میں حضور کی عداوت ہو، دل میں کینہ مصطفیٰ ہو، دل میں بغض رسول ہو اور زبان پر کلمہ ہو، تو یہ تو منافقت ہے کہ ظاہراً حلیہ مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے، ظاہراً تو سجدے بھی کر رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، حج بھی ادا کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، سارے عبادات کے کام سر انجام دے رہا ہے، مگر دل میں بغض مصطفیٰ ہے، تو سب بیکار ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم شریف کی صحیح حدیث پاک۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان اور صاحب کمال نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کی آل اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کی آل اولاد، اہل و عیال اور سارے دوستوں سے، سارے چاہنے والوں سے، سارے لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہونا، یہ سمجھ لو اصل ایمان ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اس کو اصل ایمان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو یہ کام سر انجام دیتا ہے، لوگ کہیں گے یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، یہ اسلام والا ہے، مگر جس کے دل میں حضور کی محبت ہی نہ ہو تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں یہ کلیہ دے دیا، حضور نے بتا دیا کہ مجھے چاہو تو سب سے بڑھ کر چاہو، مجھے چاہو۔ اور پھر صحابہ کرام کس حد تک حضور علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اگر فضائل اور آپ کے مناقب اور آپ کی فضیلت کی بات کریں، صحابہ کرام کہ کیا معاملات تھے۔ صحابہ کرام کو دیکھیں تو صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے کیسے وصف اور کیسے اوصاف بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا نظریہ تھا رسول اللہ کے بارے میں، کہ اختیار مصطفیٰ کی بات کروں یا معجزات مصطفیٰ کی بات کروں یا نور مصطفیٰ کی بات کروں یا پھر حقیقت مصطفیٰ کی بات کروں یا پھر
حضور کے رحمت للعالمین ہونے کی بات کروں یا حضور کے علم غیب کے حوالے سے بات کروں، ادب مصطفیٰ کے حوالے سے بات کروں یا عشق رسول کے حوالے سے بات کروں، کس موضوع کو چھیڑوں، اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک رواں، ایک ایک جز برکت سے معمور تھا، رحمت بھرا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک ذات تو وہ ذات ہے کہ اگر کسی کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیں، آئے ہائے کہہ دو سبحان اللہ، اس کا تو بیڑا پار ہو جائے، اس پر تو رب کی رحمتوں کا نزول زندگی بھر ہوتا رہے۔ حضور علیہ السلام آج اگر آپ دیکھیں مسجد اقصیٰ کا جو حال ہو رہا ہے، فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، جو نہتے مسلمان، شیر خوار بچے بچیاں، عورتیں مرد خواتین بوڑھے بوڑھی، نہ جانے کیسے کیسے مظلوم مسلمان، کس طرح کا ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ ارے میرے آقا اگر کسی کی طرف رحمت بری نگاہ سے دیکھ لے تو اللہ رب العزت کے رحمتوں کا اس پر نزول ہونا شروع ہو جائے، مگر میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 17 مہینے نمازیں پڑھی، تو خود حضور علیہ السلام کے دل میں مسجد اقصیٰ کی کتنی محبت ہوگی، بیت المقدس کی کتنی محبت ہوگی۔ حضور بیت المقدس کے اطراف میں رہنے والے مسلمانوں سے، اور وہ مسلمان جو مظلوم مسلمان ہے، ان سے کس حد تک محبت کیا گیا۔ آج وہ بالخصوص پاکستان کے جو پاکستان سپر پاور ہے، ایٹمی پاور ہے، اور ہماری جو فوج ہے، افواج پاکستان کہتے ہیں کہ دنیا کی تیسری طاقتور فوج ہے، لوہا منوانے والی فوج ہے ہماری فوج۔ اللہ رب العزت نے ایسی صلاحیت اور ایسی ہمت و جرت و شجاعت و بہادری عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے بدماش ہماری افواج پاکستان سے خوف کھاتے ہیں، اس پاکستان سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ سب رسول اللہ کا صدقہ ہے، مگر آج فلسطین کے مظلوم لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا واسطہ پیش کر کے مسلمانوں کو، پاکستانی لوگوں کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو، ہم سے فریاد کر رہے ہیں۔ اور پھر آج ہمارے علماء یہ کہہ رہے ہیں، یہ دعائیں ہو رہی ہیں کہ آج پھر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جو فاتح بیت المقدس ہیں، آپ کے بارے میں دعا کی جا رہی ہے، اور یہ کہہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے نا کہ جو عاشق صادق ہوتا ہے، جو اہل حق ہوتا ہے، جو صحیح العقیدہ ہوتا ہے، جو عالم حق عالم اجل ہوتا ہے، وہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ شہید کے بارے میں تو یہ نظریہ دے دیا جاتا ہے، ہمیں یہ روایات میں ملتا ہے، صحیح روایات میں، کہ شہید کو مردہ مت کہو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہو سکتا ہے تو جسے اللہ اپنا محبوب بنا لے، کیا وہ زندہ نہیں ہو سکتا؟ غوث پاک زندہ نہیں ہو سکتے؟ اللہ کے ولی دادا صاحب بابا فرید خواجہ غریب نواز، اللہ رب العزت نے اولیاء کو، صحابہ کو، پھر یہ درجہ اگر بڑھتا رہے، تابعین تبع تابعین، پھر انبیاء کرام، پھر انبیاء کرام میں جو ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کا مقام کیا ہوگا؟ آج مسجد اقصیٰ یہ رو رو کر پکار رہی ہے، ایک بار پھر طیبہ سے فلسطین کی طرف آ جا، آنکھیں تکتی ہیں رستہ مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں کرنا ضروری ہیں، کیونکہ میں کوئی ایک ہوتا ہے نا، کوئی اگر مدعو کیا جاتا ہے تو ایک موضوع جو ہے وہ منتخب کر کے وہ آ جاتا ہے، لیکن میں آپ کو آج کچھ نصیحت کرنے آیا ہوں، کچھ سکھانے آیا ہوں۔ مسجد اقصیٰ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جہاں کی معراج
رسول جہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، کہ مکہ سے مسجد اقصی تک اللہ رب العزت نے اتنی معراج نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی حضور کی اس معراج کا انکار کر دے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی جو معراج ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو گویا کہ وہ قرآن کی صریح آیت کا انکار کرتا ہے، نص قطعی کا منکر ہے، اور نص قطعی کا منکر کافر ہے۔ لیکن جو مسجد اقصی سے لامکاں تک کی معراج ہے وہ خبر مشہور سے ثابت ہے، اس کا منکر اسے گمراہ کہا گیا ہے۔ تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اتنی انعام اور اکرام، اتنی کرم نوازیہ کہ اپنے محبوب کو معراج کرائے جا رہی ہے تو مسجد اقصی کی معراج کرائی جا رہی ہے، اور حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی میں جاتے ہیں سارے انبیاء کو بطور کرامت زندہ کر دیا جاتا ہے، اور سارے انبیاء سب کھڑے ہوئے ہیں، سارے کے سارے انبیاء سب در سب موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام بھی وہاں موجود ہے۔ ابھی صفوں کا انتظام نہیں ہوا، سارے انبیاء اور انبیاء کے تاجور حضور سید عالم بھی وہاں موجود۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے، جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آگے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑتے ہیں اور مصلی امامت پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کا مصلی امامت پر آنا، انبیاء کرام کی امامت کرنا، کہ انبیاء مقتدی اور حضور علیہ السلام ان سب کے امام سب سے آگے ہوتا ہے، اور جو مقتدی وہ پیچھے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اب جو یہ نظریہ دیتے ہیں، جو یہ نظریہ ڈیلیور کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے، پھر یہ غلط تشریح اور توجیہ بیان کر کے اس کی توضیح غلط، اس کی وضاحت جو ہے، اس کو ایکسپلینیشن جو ہے اس کی غلط بیان کر کے، اور پھر گمراہیت پھیلانا کہ جناب تم تو حضور علیہ السلام کے ذکر اس حد تک بڑھا دیتے ہو، تم نے تو حضور علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ اس حد تک بڑھا دیا، اس حد تک کہ گویا کہ رب سے بھی آگے ذکر لے گئے۔ یہ کم عقلی اور کم شعوری، لا علمی و جہالت نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اب آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کا مصلی امامت پر آنا یہ حضور کے سب سے افضل ہونے کی علامت ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ ہے میری؟ اے چھوٹے بچوں ادھر، یہ گفتگو، یہ باتیں میں مشکل زبان میں نہیں کر رہا، بالکل سہل اور آسان لفظوں میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ بالکل یہ سیکھو، سمجھو، یہ دلائل یاد رکھو۔ حضور علیہ السلام کیونکہ جو سب سے افضل، اب یہاں پر دیکھیں کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت نے علوم عطا فرمائے، علوم غیبیہ ان کے پاس بھی تھے، مختلف علوم ان کے پاس تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتا ہے آدم کو سارے نام سکھا دیے، ہر شے کے اسماء سکھا دیے۔ گویا کہ حضرت آدم ہر زبان جانتے تھے، حضرت آدم کے پاس سارے علوم تھے، مگر حضور علیہ السلام مصلی امامت پر آئے، حضور سب سے آگے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے، تو سب سے آگے وہی ہوتا ہے جو سب سے افضل ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، وہی امام بننے کا حقدار ہوتا ہے۔ ہر کسی کو امام کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اب آپ دیکھیں ماں اور بیٹے کا معاملہ دیکھ لو، مثال کے طور پر جیسا کہ کرونا کے اندر گھروں میں لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے تو خواتین پیچھے موجود تھی، اس سے اگلی صف میں مرد تھے، اور پھر کسی کو امام بنا دیا۔ تو اب یہاں یہ دیکھو کہ ماں اور بیٹا، اگر اس کو دیکھا جائے، ماں اور بیٹے کا کمپیریزن اگر کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ آپ بتائیں کون افضل ہے دونوں میں؟ ماں افضل ہے،
ماں کا مقام سب سے بلند و بالا اللہ رب العزت نے رکھا ہے. اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد اسے جنم دیتی ہے. سب سے افضل، یہاں تک کہ باپ سے بھی بڑا مقام اس حیثیت سے کہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وضع عمل جب ہوتا ہے، تو پھر ایک وضع عمل، ایک یہ مشقت سے گزرنا ماں کا، اور پھر وہ بھوک سے تڑپ رہا ہوتا ہے، پھر فوراً اس کو دودھ پلانا، اس کی بھوک کا انتظام کرنا. تو اس وجہ سے یہ دو خوبیاں ماں کے اندر پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے ماں کا مقام سب سے بلند و بالا ہوتا ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر میں نماز میں ہوتا، میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، اور میری ماں اگر مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ماں کا مقام اتنا بلند و بالا. حضور خود فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام ہی کے در سے ماں باپ کا ادب، تعظیم و تکریم ملے گی. لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب عورت تو امامت نہیں کروا سکتی، عورت امام نہیں بن سکتی، تو اب نماز کا ٹائم ہوا تو عورت پیچھے، وہ جو ماں ہے وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور بیٹے کو آگے کھڑا کر دیا جائے گا. اب وہ بیٹا مصلی امامت پر موجود ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے، وہ جماعت کرا رہا ہے، تو اس حیثیت کے اعتبار سے وہ بیٹا جو ہوگا ماں سے افضل ہوگا، کیونکہ وہ مصلی امامت پر آ گیا، مصلی رسول پر آ گیا. تو حضور علیہ السلام کا مصلی امامت پر آنا، مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات آ کر سارے انبیاء کو بطور کرامت کے زندہ کرنا، اور سارے انبیاء سب در سب موجود ہیں، اور حضور کو حکم ہوتا ہے، حضور آگے بڑھ کر سب کی امامت کرواتے ہیں. تو لہٰذا حضور یہاں پہ کیا ہوئے؟ سب سے افضل ہوئے. جب حضور سب سے افضل ہوئے تو پھر امامت کا حقدار ہی وہی ہوتا ہے جو علم میں بھی سب سے افضل ہوتا ہے. لہٰذا یہاں حضور کا علم بھی سب سے افضل، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ہر شے کا علم عطا کر دیا گیا ہے، مجھے ہر شے کی زبان سکھا دی گئی ہے، میں سب کچھ جو ہے میں جانتا ہوں، یہاں تک کہ درختوں کی، شجر و حجر کی. اب آپ دیکھیں، ابو جہل حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کیا کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا بند ہے. اب حضور چاہتے، حضور تو غیب دان ہے، حضور چاہتے تو بتا دیتے کہ تیری مٹھی میں کنکر ہے، مگر حضور کا فصیح کلام دیکھیں. میرے آقا فرماتے ہیں صحیح حدیث پاک، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو جہل سے، عمر بن الشام سے، کہ میں بتاؤں کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. کیا کلام! ابو جہل گھبرا گیا، اس کے ہاتھ میں کنکر تھے، اور حضور کا حکم پاتے ہی اللہ رب العزت نے ان کنکروں کو زبان دے دی، اور وہ کلمہ پڑھ رہی تھی، اشہد انک محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. یہ وہ آقا ہے جو گونگے کو زبان دے دے، یہ وہ آقا ہے جو بے جان کو زبان دے دے. ایک شخص، ایک عرابی شرط لگاتا ہے، آپ نبی ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں تو کچھ دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں. حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ وہ جو درخت، اس کو اپنے پاس بلا کر دکھائیں. سیرت کی کتابوں میں یقیناً آپ نے سنا بھی ہوگا، صحیح یہ واقعہ ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ میں کہوں اس کو کہ ادھر آ جا، جا اس کے پاس جا، اور جا کر کے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ درخت کتنا ٹائم ہو رہا ہے؟ اچھا، وہ درخت چاہوں تو پوری رات لگا دوں، پورا دن لگا دوں، دو راتیں ایک ہفتہ بولتا رہوں، الحمدللہ. لیکن وقت چونکہ میرے پاس قلیل ہے، اب آپ لوگ انتظار کریں گے کہ بھائی کچھ ہے انتظام یا نہیں. تو اب جو ہے بس اختتام میں کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. تو وہ شخص، وہ اعرابی، وہ ہنستے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، وہ عذر ہوئے استہزاء کے مذاق کے اس درخت کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یا تجھے رسول اللہ بلا رہا ہے. وہ درخت جیسے ہی یہ سنتا ہے،
درخت زمین چیرتے ہوئے حضور کے قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھتا ہے۔ تو حضور پر تو بے جان چیزیں، درخت، شجر و حجر، ملائکہ، ہر شے، ہر مخلوق حضور پر درود و سلام پڑھے، مگر انسان یہ کیسا بدبخت ہے، یہ غافل رہے، یہ حضور پر درود و سلام کا اہتمام نہ کرے۔ تو لہٰذا حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ کمال، وہ منصب عطا فرمایا ہے، اس سے امتیازی حیثیت اور خصوصیت حضور علیہ السلام کو حاصل ہو جاتی ہے کہ سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے 3 پارے میں، سورہ بقرہ میں غالباً، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بالکل 3 پارے کے شروع میں، کہ اللہ رب العزت نے سارے رسولوں کو ایک جیسا مقام، ایک جیسی فضیلت نہیں عطا فرمائی، بلکہ اللہ فرماتا ہے یہ جتنے بھی رسول ہیں ہم نے بعض کو فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کیا، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے اللہ رب العزت نے درجات کو بلند کیا۔ تو یہ بات ماننا پڑے گی کہ کائنات میں سب سے مخلوق میں سب سے عظیم تر جو ذات ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس ذات کے بارے میں فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حضور کا یہ خاصہ ہے، یہ خاصیت ہے، کسی اور نبی کو، کسی اور رسول کو رحمت للعالمین نہیں فرمایا، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پیارے ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں فرما رہا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الرسول، کہیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، بلکہ میرے محبوب کو کہو انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ دو، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ادب مصطفیٰ اگر دیکھا جائے تو خود قرآن میں اللہ رب العزت سکھا رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، کہ میرے محبوب کو ایسے مت پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ میرے محبوب کو اس طرح پکارو، کہو یا رسول اللہ، بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اگر بات صرف 2 باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، بات کی جائے لعاب مصطفیٰ کی، تو اللہ رب العزت نے تو میرے آقا کو وہ لعاب عطا فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ صحابی رسول کا نظریہ دیکھو، آج جو یہ بد عقیدہ کہتا ہے کہ حضور کچھ نہیں جانتے، حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کو مت پکارو، حضور سے مت مانگو، ارے حضرت قتادہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل فرماتے ہیں، حضرت قتادہ کا نظریہ تو دیکھو، ان لوگوں کو جو حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، جو حضور کو کچھ نہیں سمجھتے، جو حضور کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، حضرت قتادہ آپ کی ایک غزوے کے موقع پر آنکھ نکل آئی، آنکھ بالکل جدا ہو گئی، وہ آنکھ کا ڈیلا اپنی ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، چاہتے تو صبر کرتے، اللہ سے مانگتے، اللہ سے کیوں نہیں سوال کیا؟ وہ صحابی رسول تھے، کون تھے؟ وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ حضرت قتادہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آنکھ لے کر حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کا در تو وہ در ہے جس در پہ کوئی سائل آ جائے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ یا رسول اللہ، آنکھ جدا ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے دلاسا دیا، چاہے تو صبر کر، کہا کہ یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، حضور کے لعاب دہان پر قربان جائیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت قتادہ کی جو آنکھ جو تن سے جدا ہو گئی تھی، بالکل ضائع ہو گئی تھی، آپ کی آنکھ کو واپس اسی مقام پر، آنکھ کے ڈیلے کو اسی مقام پر رکھا اور اپنا لعاب دہن لگا دیا۔ کہا کہ رب نے جو آنکھ دی تھی اور ایک آنکھ مصطفیٰ نے دی، حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ
ایک آنکھ رب نے دی، ایک آنکھ مصطفیٰ نے دی، ارے مصطفیٰ نے جو آنکھ دی وہ تو اس آنکھ سے بھی زیادہ روشن تھی، وہ تو آنکھ بہت زیادہ اس کی روشنی بڑھ گئی تھی، گویا کہ مصطفیٰ نے دی تو رب کی عطا سے دی۔ ایک صحابی حضرت عتیق، ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، جنگ لڑ رہے تھے، پنڈلی ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹی ٹانگ کی، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہڈی ٹوٹ گئی، قربان جائے لعاب دہن، یہ وہ لعاب دہن ہے کہ اگر کھارے پانی کے کنویں میں ڈال دیا جائے تو شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عتیق حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن اس ہڈی پر لگاتے ہیں اور وہ صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی یہ معجزات ہیں۔ حضور اگر تھوڑے سے کھانے پر دعا فرما دیں تو اللہ رب العزت اس میں اتنی برکت فرما دیتا ہے کہ 313 صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی صحابہ جیسے نظریہ، صحابہ جیسی محبت اور اللہ رب العزت صحابہ جیسی عقیدت پیدا فرمائے، حضور علیہ السلام کی محبت پیدا فرمائے، حضور کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے، حضور سے حقیقی محبت، کیونکہ رب عز و جل نے یہ قاعدہ قانون ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تم یہ نہ کہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، انتظار کرو اس بات کا کہ رب خود کہے تم سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب فرما دو، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا تمہارا دعویٰ باطل ہے، تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، تم کہتے ہو اللہ سے محبت اور دل میں بغض رسول، دل میں عداوت مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ان سے کہہ دو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نہ صرف اللہ تم سے محبت کرے گا بلکہ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔